بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین فمن كان منکم مریضا او على سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بندہ بیمار ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، ان کے لیے دوسرے ایام سے گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم اور تندرست انسان پر فرض ہے رمضان کا روزہ۔ تاہم اگر کوئی انسان بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اس کے لیے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی رخصت دی ہے، اور اس کے بعد وہ جب اگر بیمار ہے، وہ تندرست ہو گیا ہے، مسافر ہے، وہ واپس لوٹ آیا ہے، ایسی حالت میں دیگر ایام میں وہ روزے کو مکمل کرے گا۔ آج ہم نے اس ڈرائیور کے بارے میں گفتگو کرنی ہے جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ کیا وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھے گا یا روزہ چھوڑے گا؟ تو یہ تو ہم نے سن لیا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان جو مقیم ہے اور تندرست ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے۔ تو ہم سفر کی حالت میں، مرض کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اور ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی رخصت عطا کی ہے۔ وہ ڈرائیور جو مسلسل سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں کی اجازت موجود ہے، یا یہ کہیں کہ اس کے لیے افطار کرنا، روزہ چھوڑنے کی شریعت کے اندر اجازت موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بندہ مسلسل سفر میں رہتا ہے، ڈرائیور ہے، یا کوئی بندہ کاروبار کے لیے مہینے میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ ہر ہفتے نکلتا ہے، یا ہفتے میں 2 مرتبہ نکلتا ہے سفر کے لیے، اور سفر کی مسافت جو ہے، جو حدیث میں وارد ہے، وہ متحقق ہے، موجود ہے، اور شرعی سفر مباح سفر ہے، حرام کے لیے سفر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا دونوں کی اجازت موجود ہے۔ اب ہم اس کے لیے دلیل کے طور پر چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، انی رجل اسرد الصوم، اے اللہ کے رسول، میں ایسا آدمی ہوں، میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، روزے رکھتا رہتا ہوں۔ افاصوم فی السفر، کیا میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صم ان شئت وافطر ان شئت، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے افطار کر لے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، اور ایسے ہی مسلم میں ایک دوسری حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لا تعب على من صام في السفر ولا على من قد افطر، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في السفر وافطر۔ جو بندہ سفر میں روزہ رکھتا ہے یا افطار کرتا ہے، ان میں سے کسی بندے کی عیب جوئی نہ کریں، انکار نہ کریں، طعن و تشنیع نہ کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور افطار بھی کیا ہے۔ ایسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حدیث جو صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہے روزے دار ہوتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے وہ افطار کی حالت میں ہوتے تھے، روزہ چھوڑ کر سفر کرتے تھے۔ تاہم ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے جو روزے دار ہے، وہ افطار کرنے والے، روزہ چھوڑنے والے بندے پر انکار نہیں کرتا تھا، عیب جوئی نہیں کرتا تھا، نہ ہی روزہ چھوڑنے والا روزے دار پر کوئی طعن و تشنیع اور عیب جوئی کرتا تھا۔ یہ صحیحین وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تاہم اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ہم رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ کے لیے نکلتے تھے۔ فمن الصائم ومن المفطر، ہم میں سے بعض روزے دار ہوتے تھے اور بعض بغیر روزے کے ہوتے تھے افطاری کی حالت میں۔ فلا یجد الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، تو روزے دار، روزہ چھوڑنے والے بندے اور جس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے روزے دار پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتا تھا۔
اسی روایت میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں یرون ان من وجد قوتا فصام فإن ذلك حسن۔ ان صحابہ کا یہ خیال تھا کہ جو بندہ سفر میں طاقت پاتا ہے، اپنے جسم کے اندر طاقت پاتا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا عمل ہے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ۔ اور ان کا یہ بھی خیال ہوتا تھا یہ صحابہ کے بارے میں کہ جو بندہ سفر کی حالت میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور وہ روزہ افطار کر لیتا ہے، چھوڑ لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آخری جملہ ان کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر طاقت ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر کمزوری ہو تو روزہ افطار کرنا بہتر ہے، طاقت ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اگر کمزوری ہو تو روزہ افطار کرنا بہتر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایسے ہی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کی اجازت موجود ہے، تاہم اگر بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، روزہ اس کے لیے دشوار نہیں ہے، ایسی حالت میں جیسے بعض اہل علم میں اگرچہ اختلاف موجود ہے کہ ایسی حالت میں سفر میں افطار کرنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے، تاہم بہت سارے اہل علم کا جو راجح معلوم ہوتا ہے یہی موقف ہے کہ اگر طاقتور ہے، طاقت مند ہے، روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی، لاحق نہیں ہوتی، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے میں کمزوری محسوس کرتے ہیں اور ایسی وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ افطار کرنا افضل ہے۔ اور اس بات پر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو روایت کرنے والے مختلف صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ اور کئی اور صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ رجلا قد اجتمع الناس علیہ، قد اجتمع الناس علیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگ اس پر جمع تھے، وقد ظلل علیہ، اس پر سایہ کیا گیا تھا۔ تو یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، آپ نے رش دیکھا اور ایک آدمی جس پر سایہ کیا گیا تھا، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مسلم میں ما لہ، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہاں یہ کیا چیز ہے، تو کہا گیا کہ صائم، تو یہ روزے دار ہے، یعنی روزے کی تکلیف کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا لیس من البر الصوم فی السفر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب مشقت حاصل ہوتی ہو، جب مشقت نہ ہو، دشواری نہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا بہتر ہے، جب مشقت ہو تو روزہ افطار کرنا بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو مشہور اہل علم ہیں، کبار علماء ہیں اس وقت کے معاصرین میں سے ابن باز اور ابن عثیمین، وہ اس شخص کے لیے جو مسلسل گاڑی چلا رہا ہے، بڑی گاڑی کا، ٹریلر کا یا بس کا ڈرائیور ہے، مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ اس کے لیے روزہ افطار کرنا چھوڑنا جائز ہے، ایسے ہی اس کے لیے نماز قصر کرنا بھی جائز ہے، اگر حالت سفر میں ہو، سفر جاری ہو، اس کے لیے نمازوں کو جمع کرنا، دو نمازوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ تو جو مسلسل گاڑی چلاتے ہیں، گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، اگر پورا مہینہ بھی ہر روز اگر سفر کے لیے جا رہے ہوں، ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہوں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر مشقت محسوس کرتے ہوں تو روزہ افطار کرنا بہتر ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بعد میں سردیوں کے ایام میں جب ان کے لیے فرصت ہوگی وہ روزہ رکھ لیں گے۔ تو ایسے ہی تمام وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں سفر کی حالت میں ڈرائیور کے علاوہ بھی دقت اور کمزوری محسوس کرتے ہیں،
ان کو مشقت حاصل ہوتی ہے، ان کے لیے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور بلکہ ان کے لیے روزہ افطار کرنا بہتر ہے، تو بعد میں اس کی گنتی کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو، سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔